ایک خاتون جب بھی اپنے شوہر کو پسند کا کھانا لا کر دیتی تو شوہر اس سے کہتا کہ یہ اچھا بنایا ہے لیکن میری ماں اس سے بہتر پکاتی ہیں۔ بیوی شوہر کو مسکرا کر دیکھتی اور چلی جاتی، اور جب بھی بیوی اچھا پرفیوم لگاتی تو وہ اس سے کہتا کہ کمال ہے پر میری ماں کی خوشبو کی طرح ہے۔ وہ یہ سنتے ہی مسکرا کر رہ جاتی۔ اسی طرح سے اس خاتون نے ساری زندگی ایسے ہی الفاظ سن کر گزار دی۔ شوہر کہتا کہ ماں کرتی ہے، ماں کہتی ہے، ماں کا پرفیوم، ماں کا کھانا پکانا، ماں ماں ماں۔ بیوی ہر بار مسکرا کر رہ جاتی تھی۔ شادی کے 10 سال بعد ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ والدہ کی تدفین کے بعد شوہر ایک دن اکیلا کمرے میں بیٹھا ہوا تھا تو اس کی بیوی اس کی اس آزمائش میں اسے تسلی دینے کے لیے گئی۔ بیوی کو دیکھتے ہی شوہر نے کہا کہ اب تمہارا کھانا پکانا میری ماں کے جیسا ہو گیا ہے اور تمہاری باتیں میری ماں کی طرح ہو گئی ہیں اور تمہاری ہنسی اور خوشبو اب میری ماں کے جیسی ہے۔ بیوی مسکرا کر بولی کہ جناب وہ بھلا کیسے؟ شوہر نے کہا کہ میں نے تم سے 27 سال کی عمر میں شادی کی تھی اور ہماری شادی کو 10 سال ہو چکے ہیں اور اب تم میری ماں جیسی سوچ رکھنے لگی ہو۔ بیوی کہنے لگی کہ آپ ریاضی کے پروفیسر ہیں، پھر بھی آپ کا حساب پورے کا پورا الٹ ہے۔ شوہر نے کہا کہ میرا حساب الٹ وہ کیسے بھلا؟ بیوی کہنے لگی کہ میں جب تک زندہ ہوں آپ کی ماں کے بالکل برابر ہو ہی نہیں سکتی۔ ان کے 53 سال میرے 10 سال کے برابر نہیں ہو سکتے، اور جس کے قدموں کے نیچے جنت ہو میں ان کے برابر ہو سکتی ہوں۔ خاوند جذبات سے رو پڑا، اس کے آنسو بہہ نکلے۔ کہنے لگا کہ کیا تمہیں کبھی میری ماں سے تشبیہ دینے کی تکرار سے کوئی پریشانی نہیں ہوئی جیسا کہ دوسری عورتوں کو اکثر ہوا کرتی ہے؟ کیونکہ میں ہر کام میں ماں کو یاد کرتا، ان کی تعریف کرتا رہتا تھا۔ بیوی نے کہا کہ نہیں جناب، بالکل نہیں، بلکہ معاملہ جو ہے اس کے بالکل الٹ ہے۔ خاوند نے پوچھا کہ بھلا وہ کون سی باتیں ہیں جو تم تمنا کرتی رہی اور میں تم سے پوچھ ہی نہ سکا؟ بیوی نے کہا کہ جب بھی آپ اپنی ماں کی بات کرتے تھے اور میرا موازنہ ان سے کرتے تھے تو میں یہ کہتی تھی کہ اے میرے اللہ، میرے بیٹے کے دل میں بھی میری محبت ویسے ہی ڈال دے جس طرح تو نے اس کی دادی کی محبت اس کے باپ کے دل میں ڈالی ہے، کیونکہ آپ اپنی والدہ سے محبت تمام حدوں سے بڑھ کر کرتے ہیں، اور میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ میرا بیٹا بھی مجھ سے ویسی ہی محبت کرے جیسی آپ اپنی والدہ سے کرتے ہیں۔ اور میرے سرتاج، مجھے آپ پر فخر ہوتا تھا کیونکہ آپ کا بیٹا بالکل آپ پر جائے گا۔ اے اللہ پاک، ہمیں والدین کی رضا حاصل کرنے والوں میں شامل فرما، آمین۔ دوستو، اگر آج کی بہو یہ بات اور یہ گر سیکھ لے تو بڑھاپے میں پرسکون رہے گی۔ آج کسی کے بیٹے پر قبضہ جمانے کی کوشش کل اپنے بیٹے کو ہاتھوں سے نکال دے گی، کیونکہ دنیا مکافات عمل ہے، یہاں پر جیسے کریں گے ویسا ہی بھریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام پر اپنا رحم فرمائے اور آپ کے والدین پر خصوصی کرم فرمائے۔ جن کے والدین حیات ہیں اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی اور صحت عطا فرمائے، اور جن کے والدین اس دنیا سے کوچ کر گئے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کی قبروں کو تا حد نظر وسیع فرمائے، اور آپ بہن بھائیوں کے والدین کے صدقے اللہ تبارک و تعالی میرے والدین کی بھی مغفرت فرمائے، آمین۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور اپنے دوستوں کے ساتھ اسے شیئر بھی کریں گے۔ کمنٹس میں بتائیے گا کہ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ آنے والی ویڈیو تک آپ کا اپنا میزبان قادر بخش کلہوڑو آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔